اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے تو اہل سنت کے تمام عقائد کا احترام اہل تشیع کریں، اور اہل تشیع کے تمام عقائد کا احترام اہل سنت کریں۔ اگر نہیں کر سکتے اس پہ بات کریں۔ اب اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی، غلطی کس کی ہے کہیں پہ کوئی بات نہیں ہوتی، فالٹ ڈھونڈا نہیں جاتا، خامی ڈھونڈی نہیں جاتی۔ جی ہم نے مذاکرات کرنا، ہم نے مذاکرات کرنے۔ بھائی جان آپ کے مذاکرات سے کیا ہوگا؟ مسجد ریگولیشن ایکٹ آیا، مسجد بورڈ آیا، آپ نے اس کے اندر رولز میں اتنی مہنگنیاں ڈالی کہ لوگوں کو مسجد بورڈ پہ بھی اعتراض ہو گیا، لوگوں کو اس ایکٹ کے اوپر بھی اعتراض ہو گیا۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ ہماری اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کے اندر اپنی ترامیم کرے؟ حمید صاحب کے خلاف جو کمپین کی مسلم لیگ نون نے وہ سیکٹیرین کی، اوپن سیکٹیرین۔ کیا آپ حمید کو ووٹ نہ دیں؟ آپ حمید کو ووٹ نہ دیں، حمید کو ووٹ دینے سے کھٹمل وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ یہ کمپین ہوئی۔ بھائی مسلم لیگ نون کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ جب مرضی وہ سیکٹیرین کارڈ استعمال کرے، جب مرضی اپنی منمانی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ وزیر داخلہ کو ڈکٹیشن نہ لیں، اب اپنے فیصلے کریں۔ ہماری مخالفت ہمیں کھٹمل کہہ کے نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہماری ساری مخالفت کھٹمل کی بنیاد پہ ہوئی۔ کیوں؟ ہمیں یہ کیوں کہ ہمیں محض ایک پوائنٹ کے اوپر ہماری مخالفت ہو؟ کیوں؟ یا ہم کسی کی مخالفت کریں محض مسلک کی بنیاد پہ، محض مذہب کی بنیاد پہ، محض دھرم کی بنیاد پہ، محض کسی اور بنیاد پہ؟ ہم تو کسی کی اس بنیاد پہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے خلاف ہمیشہ یہ کارڈ استعمال ہو اور اس کارڈ کو وزن بھی ملے، اہمیت بھی ملے۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس گلگت بلتستان میں کچھ امن پسند علماء ہیں جو محض امن کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو امن سوٹ ہی نہیں کرتا، کہ جیو اور جینے دو کا فارمولا نہیں بنتا، پھر آپ 1 خرب روپے لگائیں گلگت بلتستان میں امن نہیں ہوتا، پھر آپ جتنی مرضی کام کریں امن نہیں ہوتا۔ امن اس وقت ہوگا جب ہر مذہب کو، ہر مسلک کو، ہر برادری کو ان کے جو عقائد کے مطابق ان کو احترام دیں گے۔ اس گلگت بلتستان کے گلیوں میں لوگ مرتے تھے اور لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ گلگت بلتستان کے امن امہ کو سمجھنے کی بجائے گلگت بلتستان کے اندر جو فالٹ لائن ہے اس کو سمجھنے کی بجائے اس کے نیچے، اس فالٹ لائن کے نیچے چنگاری لگا کے اوپر سے پیٹرول چھڑکا جاتا ہے۔ حالات اس قدر دیگرگوں ہو جاتے ہیں کہ مطلب صدیوں سے آپس میں رہنے والے لوگ، اس خطے میں بسنے والے لوگ اچانک سے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک مطلب گلگت بلتستان کا جو سیکٹیرین جو فالٹ لائن ہے، یہ ہم پوری دنیا کے اندر مطلب ہر تیسرے مہینے میں مشہور ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اور بہت سارے پوٹینشلز ہیں، لیکن یہ جو ہماری فالٹ لائن ہے، سیکٹیرین بیس فالٹ لائن، اس کو نہ کسی نے آج تک سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ اس کو کسی نے درست کرنے کی کوشش کی۔ ہم جب 2009 میں یا 8 میں جب ہم حکومت پہلی دفعہ گلگت بلتستان کا گورننس آرڈر آیا اور یہاں پر جو حکومت قائم ہوئی، یا یہ جو آپ کو پیکیج ملا، اس پیکیج کے تحت آپ کی جو ڈیموکریٹک فارمیشن شروع ہو گئی، اس سے پہلے لیکن اس وقت کی اسمبلی نے، اس وقت کی حکومت نے تنازعات کو حل کرنے کے لیے فارمولے دیے، ڈسپیوٹس کو ریزولوشن کے لیے فورمز دیے۔ بدقسمتی یہ ہے
کہ ان ڈسپیوٹ ریزولوشن کے فورمز جو ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی مطلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مقصد کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، اور اپنا مقصد جب ختم ہوتا ہے تو ان کو مطلب کاغذ کے ٹکڑے کی طرح، ردی کے ٹکڑے کی طرح اس کو پھینکا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ گلگت بلتستان کا امن امن کا مسئلہ، اس کو سنجیدگی سے کبھی بھی نہیں لیا گیا، اس کی ریزولوشن کسی طریقے سے نہیں کی گئی، کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی میرے وزیر داخلہ صاحب نے کہا صرف محرم کا ایکسپینڈیچر شاید ان لوگوں نے 15-16 کروڑ بتایا۔ اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا بجٹ کتنا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا بجٹ کتنا ہے؟ اور اس لا اینڈ آرڈر کے بجٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا بجٹ ہے اور لا اینڈ آرڈر کا بجٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم لا اینڈ آرڈر کے اوپر جب ایکسپینڈیچر ہمارا ہوتا ہے، اب ایک تو ہم پروونشل گورنمنٹ سے ایکسپینڈیچر کرتے ہیں، دوسری طرف سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کنٹینجنسیز رکھے ہوئے، ان کے مطلب پیرامیڈک سٹاف اور پیراملٹری سٹاف ادھر ہے، موجود ہے۔ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو ماحول جو پیدا کرتا ہے کسی بھی جگہ کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی ریجن کے اندر، یہ جو انتہا پسندی، شدت پسندی، فرقہ پرستی پھیلائے بغیر تو نہیں ہوتا یہ معاملہ سارا۔ اب ایک طرف فرقہ پرستی پھیلانے والی فیکٹریاں موجود ہیں، ایک طرف فرقہ پرستی کو ہوا دینے والی مطلب پوری طاقتیں موجود ہیں، دوسری طرف آپ کی ریاست ہے، ریاست کے پاس صرف ایک کام ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ مذاکرات کریں، لیکن آپ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف سے آپ نیچے بچوں کو ایم پی او لگاتے ہیں، غریب مزدوروں کو آپ ایم پی او لگاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو آپ ایم پی او لگاتے ہیں۔ میں نے ایک ایف آئی آر دیکھی، ایک ایف آئی آر میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی جو کہ یونیورسٹی کے وی سی نے کٹوائی۔ اس ایف آئی آر کو دیکھنے کے بعد میں حیران ہوا کہ یونیورسٹی کے وی سی کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ چند اسٹوڈنٹس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کروا دے، محض اس بات پہ کہ انہوں نے یوم حسین منعقد کیا ہے۔ یوم حسین کے انعقاد پہ پرچہ ہوتا ہے ادھر؟ کیا دنیا کے کس کونے میں یہ ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضابطے کے اندر مطلب یہ موجود نہیں تھا یا ضابطے نے اس کو روکا تھا، اس ضابطے کے روکنے کی وجہ سے آپ نے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے، کر کے آپ کوئی پرچہ کروا دیں تو وہ بنتا بھی ہے، اس کو کوئی اکنالج بھی کرے گا، کوئی اس کو برداشت بھی کرے گا، کوئی اس کو لے گا بھی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم حسین منانے پہ جرم ہو گیا۔ اب یونیورسٹی کا وی سی یہ کہے کہ یونیورسٹی کے اندر یوم حسین منانا جرم ہے اور آپ کی مطلب انفورسمنٹ ایجنسی اس کو ریکگنائز کرے، تو پھر آپ کیسے چلتے ہیں؟ کل کو کسی عظیم صحابی کا کوئی ایونٹ ہوگا، اس ایونٹ کے اوپر پھر یونیورسٹی کا وی سی کہے گا کہ بھائی اس پہ تو پرچہ کرو۔ اب دل آزاری تو یونیورسٹی کے وی سی نے کی ہے، سب سے پہلے تو وی سی کو لے آؤ، پرچہ اس پہ کراؤ، اس کو قانون کے کٹہرے میں لے آؤ۔ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کی منمانی کرنے چھوڑ دیں اور آپ کہیں اوپر سے ہم نے امن قائم کرنا ہے۔ بھائی آپ نے امن قائم نہیں کرنا، آپ نے گلگت بلتستان کے بجٹ کو یوز کرنا ہے امن کے لیے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ امن قائم کیسے ہو گلگت بلتستان میں؟ فرض کریں ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ائمہ کرام کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے بھی مسلمان بھائی ہیں، ائمہ کرام کو ماننے والے بھی مسلمان بھائی ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والوں کو بھی تکریم ہونی چاہیے۔
ائمہ کرام کو ماننے والوں کی بھی تکریم ہونی چاہیے. یہ تو دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کو ماننے والوں کو سولیاں چڑھا دیں. یہ دنیا کی کسی جگہ میں کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ ائمہ کرام کو ماننے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں. اور آپ پچھلے تقریباً 4-5 سال سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو ایک بنیاد پہ آپ جیل میں ڈالتے ہیں, کسی کو دوسرے بنیاد پہ آپ جیل میں ڈالتے ہیں. ہم بھی مجھے یقین ہے کہ کوئی حکومت, کوئی ادارہ ان لوگوں کو نہیں جانتا جو امن کے لیے کام کرتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ لائم لائٹ میں نہیں ہوتی. ان کے پاس کوئی ویلیو اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ماحول خراب کریں, چونکہ وہ بیسیکلی امن پسند ہوتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہمارے پاس گلگت بلتستان میں ہے, اس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے, یہ اختیار آپ کو کس نے دیا تھا, یہ ذمہ داری آپ کو کس نے دی تھی؟ آپ والی وارث ہیں اس علاقے کے, آپ کو سمجھ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس خطے کے امن کو ہم سمجھتے ہیں, اس علاقے کے نظام کو ہم سمجھتے ہیں. اس طرح بھیڑیوں کی طرح نہیں چلے گا نظام, اس طرح منمانی سے نہیں چلے گا. آپ کو گلگت بلتستان کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جب تک سچویشن کو نہیں سمجھیں گے, اور یہ جو نظام آپ نے بنایا, اتنی ہیو اینڈ کرائی ہوگی, اتنا نظام دھرم بھرم ہو گیا. مطلب 4G, اس نے ابھی کہا کہ میں نے 4G آج کھولا, لوگوں کے صحت کو کتنا نقصان ہوا, ذرا اس کی کیلکولیشن کریں. لوگوں کے کاروبار کو کتنا نقصان ہوا, ذرا اس بات کو سوچیں. اور یہ جو ٹوریزم کا ہمارا جب پیک پہ آتا ہے, جب ہماری ٹوریزم کا سیزن پیک میں آتا ہے, تب ہی یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں, تب ہی یہ ایشوز کیوں کھڑے ہوتے ہیں. سردیوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا, نومبر سے جا کے آگے جا کے کوئی ایشو نہیں, کیونکہ وہاں پہ سیزن ختم ہو گیا. تو یہ جو حالات گلگت بلتستان کے ہیں, اس کو یہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں, یہ ہم سمجھتے ہیں چیزوں کو, ان کو سمجھائیں کہ معاملات کیسے سدھرتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں. ہر چیز کو اگر آپ ایسے لے کے چلیں گے تو نتائج نہیں آئیں. آپ نے نتائج لینا ہے, گلگت بلتستان کے ماحول کو بہتر رکھنا ہے. ہمارا تو اس علاقے میں ہمارے بچوں نے زندگی کرنی ہے, ہمارے آنے والی نسلوں نے ادھر زندگی کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں جس طرح گلگت بلتستان کے امن کو مس ہینڈل کیا گیا, مس ہینڈل, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ گلگت بلتستان کے امن کو اسی طرح سمجھیں جس طرح یہ ہے. اگر یہ فارمولا نہیں بنتا, اگر سرکار رکاوٹ شروع کرے کسی کے عقیدے میں, اگر حکومت کوئی رکاوٹ شروع کرے کسی کے عقیدے میں, تو وہ حکومت کیسی رہتی ہے؟ وہ پھر حکومت غیر جانبدار کیسی ہو گئی؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں, ان سوالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کے اندر ہم نے بہت زیادہ بھگتا ہے, بہت زیادہ ہم نے تکلیفات اٹھائی ہیں, بہت زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں. اگر کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی آدمی محض کارڈز کے اوپر, مسلک کے کارڈز کے اوپر سیاست کرے اور اس کے ہر بات کو تسلیم کی جائے اور اس کو وہ ڈیو پروٹوکول دیا جائے, تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب آپ یہ نہ سوچو پھر کہ باقی سارے لوگ گوار ہیں, ان پڑھ ہیں, چیزوں کو نہیں سمجھتے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سیاست ہے, بات سیاسی ہونی چاہیے. ہمیں تکلیف اس بات کی ہوتی ہے, ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم تو سمود کمپین کر رہے تھے, تینوں امیدوار اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے. ہمارا تو چونکہ پیپلز پارٹی کا وہ نمائندہ تھا, ہمارا حق تھا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں, اس کے لیے کمپین کریں. اب پوری مشینری ڈی سی سے, مطلب چیف سیکرٹری سے جا کے چپڑاسی تک, سپاہی سے جا کے آئی جی تک, سارے نون کی کمپین کر رہے تھے. سب کے سب نون کی کمپین کر رہے تھے. اب پوری مشینری نون کی طرف کام کر رہی تھی, دوسری طرف حکومت کا پورا سیکشن
خالد خورشید کی سپورٹ، ایک آدھا پورا ایک سیکشن آف گورنمنٹ. 700 پوسٹل بیلٹ ملے خالد کو، 700. سرکاری ملازمین کا ہی ہے نا یہ پوسٹل بیلٹ پیپر، سرکاری ملازمین کا ہی ہے. تو دونوں جماعتوں کو تو کسی کو حکومت کی سپورٹ تھی تو کسی کو انتظامیہ کی سپورٹ تھی.